بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ کی شہادت کی داستان جناب زینب کی زبانی۔ یہی وہ رات تھی جب ابن ملجم زہر میں پوجی ہوئی تیز دھار تلوار تیار کر چکا تھا۔ میرے بابا حضرت علی علیہ السلام اس رات ام کلثوم کی گھر تھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ 19ویں رمضان کی رات بابا کی کیفیت کچھ عجیب سی تھی۔ افطار کے بعد جب وہ صحن میں گئے تو بار بار آسمان کو دیکھتے تھے۔ ام کلثوم کہتی ہیں اس رات کوفے کا آسمان بھی عجیب لگ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگا اور میں صبر نہ کر سکی۔ آگے بڑھی اور پوچھا، بابا جان آپ آج بار بار آسمان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بابا نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹی میں نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزاری ہے، ہمیشہ حق کے لیے لڑا، مگر آج کچھ عجیب سا احساس ہو رہا ہے، لگتا ہے میرے رب سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر ام کلثوم کا دل بیٹھ گیا، جیسے کسی نے غم کا پہاڑ کاندھوں پر توڑ دیا ہو۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بابا نے تسلی دی اور فرمایا، خدا کی قسم یہی وہ رات ہے جس کا وعدہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ رسول خدا نے مجھ سے کبھی جھوٹ کہا۔ جب بابا مسجد جانے کے لیے نکلنے لگے تو گھر کی مرغیاں بے چین ہو کر زور زور سے چیخنے لگیں، جیسے کوئی غمناک خبر دے رہی ہو۔ بابا نے شفقت سے کہا، یہ پرندے رو رہے ہیں اور جلد ہی کوفے کی فضا غمگین ہونے والی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسجد چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر اذان دی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ بابا نے اس رات مسجد میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا تھا، یہاں تک کہ اپنے قاتل ابن ملجم کو بھی نماز کے لیے اٹھایا۔ نماز شروع ہوئی، بابا جیسے ہی سجدے میں گئے، ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار اٹھائی اور پوری طاقت سے سر پر وار کر دیا۔ خون بہنے لگا اور اسی لمحے میرے بابا کی زبان پر یہ لفظ جاری تھے، فزتو برب الکعبہ، خدا کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ بھیا حسن اور حسین بابا کو سہارا دے کر گھر لائے۔ والد کو خون میں لت پت دیکھ کر مجھ پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بابا نے بھیا حسن کو قریب بلایا اور فرمایا، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کا ساتھ دینا، یتیموں کا خیال رکھنا اور نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ پھر قاتل سے سوال کیا، کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ اس کے بعد امام حسن سے فرمایا، میرے قاتل کے ساتھ بھی انصاف کرنا، اگر میں بچ گیا تو خود فیصلہ کروں گا اور اگر دنیا سے چلا گیا تو اسے بھی ویسے ہی ایک ہی ضرب لگانا جیسے اس نے مجھے ماری ہے۔ آخر میں بابا نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، زینب میرے بعد تمہیں بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا اور سخت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر میری پیاری بیٹی تم صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر بھیا حسین کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، اے ابا عبداللہ تم اس امت کے شہید ہو، تم پر لازم ہے کہ صبر اور تقوی کو اپنا شعار بناؤ اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہو۔ یہ کہہ کر بابا خاموش ہو گئے اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس طرح عدالت کا آفتاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔